بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیمینار ہے کالجز کے طلباء میں جو تشدد کا رجحان ہے اس کے بارے میں ہمیں ذرا یہاں اکٹھا ہوا ہے اور ہم اس سیمینار میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ایک بہت سینسٹیو اور بہت امپورٹنٹ ایشو پہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ سب کا ایشو ہے، پرٹیکولر ان کا جن کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے۔ دو بڑے اسٹیک ہولڈرز، ایک پولیس اور ایک کالجز، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ دونوں یہاں موجود ہیں۔ فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کالجز کے جو سربراہان ہیں اپنے ایکسپیرینس اور اپنے ایکسپوجر کی بنیاد پہ جو ان کے پاس انپٹ ہے کہ ہم اس جو ویو ہے اسٹوڈنٹس کے اندر وائلنس ہے اس کو کس طرح کرب کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کالجز کا اس کے اندر کیا رول ہو، کیا رسپانسبلٹی ہو، اور پولیس سے آپ کی کیا توقعات ہیں، پولیس سے آپ کو کیا شکایات ہیں، ایکسپیکٹیشنز بھی بتائیں، سولوشنز بھی بتائیں۔ صبح کا آغاز ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ روڈز کے اوپر، سڑکوں کے اوپر مختلف کالجز کے، اس کے اندر ہمارے کالج کے بھی بچے ہیں، دوسرے تمام کالجز کے بچے روڈز کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ٹائم 7:30 سے لے کے 8:30 بجے کے درمیان کا ٹائم ہے۔ تو میں ایک تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے سر یہ خصوصی شفقت ہو کہ ہماری پولیس کی پیٹرولز اس وقت سڑک کے اوپر موجود ہوں، اور وہ ایسے تمام طلباء و طالبات جو کہ خاص طور پہ کسی ہوٹل پہ رکتے ہیں، کسی بھی فن پلیس پہ رکتے ہیں، ان جگہوں کو بالکل خالی قرار دیا جائے، ان جگہوں کو بالکل، وہاں کے مالکان کو بھی حکم دیا جائے کہ بچے اگر آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پناہ گاہ ہیں۔ سارے ہم مل کے کرتے ہیں کہ پہلا لیسن ہم نے 8:30 سے پہلے وہ رکھنا ہے جس کے اوپر صرف کالز ہوں کہ وہ بچہ کالج نہیں آیا تو کیا وہ گھر پہ موجود ہے یا وہ باہر ہے۔ دوسرا جو آف ٹائم ہے وہ اس سے بھی زیادہ کریٹیکل ہے۔ یہاں پہ تمام بچوں نے گھر واپس جانا ہوتا ہے، اور تمام بچے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ گروہ کی شکل میں کسی بھی غلط ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ یہ دو ایسی ٹائم سلاٹس ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ کریٹیکل ہیں۔ ایک صبح کا وقت جو 8 بجے کا ہے یا 8:30 بجے تک ہے، اور ایک 12:30 سے لے کے تقریباً 1:30 سے 1:45 بجے تک کا ٹائم ہے۔ یہ دو اوقات کے اندر اگر ہماری پولیس ایکٹیو ہو، ہم سارے اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے۔ ہمارے رجسٹرز کا ڈیٹا، ہمارے کالج کا ڈیٹا ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس ہونا چاہیے۔ انہیں پتہ ہو کہ یہاں پہ اس کالج کے اندر یہ بندہ، اگر ایک بچہ پکڑا جاتا ہے اس کے ساتھ پورے کا پورا گینگ پکڑا جاتا ہے، وہ کس کس کالج کے اندر ہیں، کہاں کہاں پہ ہیں، وہ سارے کے سارے مکمل طور پہ صفایا ہو۔ گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں، یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون، زنگ، شور، الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ۔ پہلی ذمہ داری تو پیرنٹس کی ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ ہمارے بچے کر کیا رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے ادارے میں یہ کوشش کی ہے کہ پیرنٹس کو لوپ میں لیا جائے اور بچے کی کمپلیٹ انفارمیشن جو ہے وہ پیرنٹس تک پہنچائی جائے، گاہے بگاہے ان کو انفارم کیا جائے۔ اور آج جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس کو جس طرح سے میں یوٹیلائز کر رہا ہوں کہ بچہ، جیسے ابھی سر نے کہا کہ پیرنٹس کو انفارم کیا جائے، اگر ایک بچہ صبح اپنے ٹائم پہ کالج نہیں آتا تو فوری طور پہ اس کی انفارمیشن اس کو واٹس ایپ گروپ کے ذریعے پیرنٹس کو بھیجی جاتی ہے کہ آپ کا بچہ ابھی تک کالج نہیں پہنچا۔ لڑکے جب بنک کرتے ہیں تو یہ کئی جگہوں پہ بھی جاتے ہیں، وہ جگہیں کیا ہیں؟ ان میں سے جو میری نظر میں سب سے ضروری ہے وہ ہے سنوکر کلبز کو۔ زیادہ تر سنوکر کلب صبح 8 بجے اوپن ہو جاتے ہیں، اور یہ بچے وہاں پہ بنک کر کے پہنچتے ہیں۔ 1-2 دفعہ جب پہنچتے ہیں پھر ان کی گروپنگ بنتی ہے، کچھ اور کالجز کے بھی لڑکے ان کو ملتے ہیں، پھر ان کے مسئلے مسائل نکل آتے ہیں، پھر یہ جس سے بدلہ لینا ہو اس کے باہر کالج کے چھٹی ٹائم پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ سر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کلبز ہے ان کی بھی ایک پراپر ٹائمنگ ہے، اس کے اوپر بھی دیکھیے گا۔ اس میں کوئی اسٹوڈنٹ مکمل طور پر کہہ لیں کہ ان کا سربراہ اگر کوئی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ بالکل نہیں ہے۔ ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو پرانے کئی جگروں میں انوالو ہیں، کوئی پرانے باشندے ہیں جو ان اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو اپنا نام جو ہے وہ بے شک جو بھی انہوں نے ATC نام رکھے ہوئے ہیں اس کو وہ بڑھاتے ہیں، وہ استعمال وہ بچوں کو کرتے ہیں۔
इनमें मेरी तो एक तमाम कॉलेज से रिक्वेस्ट है कि हमें एक तो सर की सरबराही में एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना चाहिए और ऐसे जो भी बच्चे इन्वॉल्व हों उनकी एक पिक बना के बाकायदा उसका नेम, फादर नेम, एड्रेस उस ग्रुप में सेंड भी कर देना चाहिए। सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा एक रोल है इसमें, और हमारे पेरेंट्स ने इसको हवा दी है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि तालीमी इदारों के अंदर कम अज़ कम हर तरह से सोशल मीडिया के इस्तेमाल के इंस्ट्रूमेंट जो गैजेट्स हैं इनको बैन कर दिया जाए, क्योंकि जितना कम से कम स्टूडेंट्स का रब्ता होगा आपस में उतना हम इन चीज़ों को, जराइम को हम ओवरकम कर सकेंगे। तो इस वक्त एक और यूथ का बैग जो है सर, ये एक बड़ी हमारी सरदर्द बनी हुई है। जो बैग जिसमें लैपटॉप दिया गया था ना प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, स्टेटस सिंबल वो बना हुआ है, तो उसके पीछे काफ़ी लड़ाइयाँ हैं। हमारा इदारा गवर्नमेंट स्वीडिश कॉलेज पंजाब भर के नामवर इदारों में से एक इदारा है। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक टेक्निकल एजुकेशन में ये इदारा अपनी मिसाल आप है। हम इदारे के अंदर किसी किस्म की वायलेशन नहीं होने देते। आप किसी वक्त सरप्राइज़ विज़िट कर लें, हमारे हॉस्टल का विज़िट कर लें, कोई असला वहाँ नहीं है। हमारा इदारा बंद हो जाता है। कॉलेज में 2 माह हुए चार्ज लिया एज ए प्रिंसिपल। पहले हमारा गेट 1 घंटा डेढ़ तक खुला रहता था, 20 मिनट की मैंने रिलैक्सेशन दी हुई है। उसके बाद हम गेट को लॉक कर देते हैं। 1 बजे तक हमारे दरवाज़ा नहीं खुलता, कोई बच्चा बाहर नहीं जाता। जो इक़दामात हम कर सकते हैं उनको कंट्रोल करने के, लेकिन गेट से बाहर हम बेबस हैं। आप वालिदैन के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं, वालिदैन बेबस हैं। सोशल मीडिया का दौर है, इतना नाजुक वक्त आ गया है कि वालिदैन आकर रोते हैं अपने बच्चों के लिए और साथ कहते हैं मेरा नाम लिए बगैर बच्चे को समझाएं। इतना खौफ है वालिदैन को भी बच्चों का। जब वालिदैन का खौफ दिल में नहीं तो असातिज़ा का भी खौफ नहीं। हम टेक्निकली तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह मोबाइल पुलिस रात को फिर कर सरप्राइज़ बंदों को चेक करती है कि तुम किधर जा रहे हो, स्टूडेंट को चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं। जो 9 बजे के बाद कॉलेज गेट से बाहर है, मोबाइल पुलिस कॉलेजेस जिनको आप समझते हैं कि ये टारगेटेड कॉलेजेस हैं, उनके बाहर एक चक्कर लगाए, जितने तलबा होटलों पर बैठे हैं उनको पकड़ लें। सिर्फ उनकी हमें इंफॉर्मेशन, उनके जिस तरह वो थाने ले जाते हैं बंदों को, प्रिंसिपल को भी इतला आ जाए कि ये आपका बच्चा है, पुलिस का एक नुमाइंदा हमारे पास आए और हमसे रिपोर्ट ले ले कि आपके कितने बच्चे इस मंथ स्ट्रक ऑफ हुए हैं। स्ट्रक ऑफ हम उन बच्चों को करते हैं जो बच्चे कॉलेज नहीं आते या किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उसकी लिस्ट हमसे ले लें। कि पुलिस सेमिनार कॉलेज के अंदर मुनक्किद करे, हम हॉल के अंदर सारे तलबा को बिठाते हैं, ये इनको बताएं कि इस गलत काम का अंजाम एंड पर क्या होगा। जो FIR कटी इस वाक़या में, उसमें स्वीडिश कॉलेज के किसी बच्चे का नाम नहीं, किसी इदारे का वहाँ नाम नहीं, लेकिन सोशल मीडिया ने इतना प्रोपेगेंडा कर दिया। गुजरात में इस वक्त तकरीबन 4400 बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं। एक बड़ा इदारा है और वालिदैन अगर मौजूद हैं तो यहाँ पर वो भी गवाह हैं कि अगर कोई भी नेगेटिव सरगर्मी में बच्चा पाया जाए या उसमें शामिल होने का भी अंदेशा हो तो हम उसे अल्लाह हाफ़िज़ कह देते हैं। हमारे बच्चों को दूसरे कॉलेजेस के बच्चे जो है वो बर्गर बच्चे कहते हैं। जब नया सेशन स्टार्ट होता है उस वक्त ये प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं कि जो बच्चे दूसरे स्कूलों से मैट्रिक करके आते हैं और कॉलेजेस में आते हैं तो उनको मुख्तलिफ़ तरीके से बच्चे ट्रैप करते हैं और वो अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करते हैं। और जब वो उनको ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ने नहीं देते उन बच्चों को। पहले क्या करते हैं कि शहर में मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के बाहर जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं और ये पिछले 2 माह में ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। हमने मुतलका इदारों को दरख्वास्त भी दी। मैं ख़ुद भी, अगर DPO साहब को याद हो तो कुछ दिन पहले जो है वो हाज़िर हुआ था कि सर इस तरह से हमारे बच्चों को आकर जो है वो दूसरे बच्चे जो है वो मारते हैं। लेकिन माज़रत के साथ DPO साहब ने मुझे फरमाया कि हम आपको सिक्योरिटी क्यों दें, बैठे हुए हैं यहाँ पर मौजूद है। मैंने कहा जी कि फिर कौन जो है वो सिक्योरिटी देगा, तो मुझे बोलने नहीं दिया गया। इनका स्टाफ जो है वो बाकी मौजूद था, तो कहा जी कि ठीक है हम आपको सिक्योरिटी दे देंगे सर, आपके आ जाएंगे लोग जो है वो आ जाएंगे।
لیکن اکثر وہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ نہیں آتا ہے. میں نے کئی بار درخواست دی ہے کہ جناب والا اگر پولیس والے وہاں پر صرف 2 گھنٹے کے لیے جو چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس آ جائیں اور باہر صرف کھڑے ہو جائیں. ہمارے اساتذہ بھی موجود ہوتے ہیں, ہمارے گارڈز بھی موجود ہوتے ہیں, لیکن جو باہر سے بچے آ رہے ہوتے ہیں وہ گارڈز اور اساتذہ کو کچھ نہیں سمجھتے, وہ صرف پولیس کو دیکھ کر ڈرتے ہیں اور وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں. اور پچھلے 4 دن سے کوئی 400 سے 500 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کالج نہیں تشریف لا رہے, والدین ان کو آنے بھی نہیں دے رہے ہیں. جو بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے وہ اپنے خاندان کا ایک ہی بچہ تھا بس, نہ اس کی بہن ہے, نہ بھائی ہے, نہ اس کے چچا کے گھر کوئی لڑکا ہے, نہ اس کے ماموں کے گھر کوئی لڑکا ہے. اور اس کے والد صاحب جو ہے وہ باہر جو ہے وہ ہوتے ہیں, اور آج کل تو آئے ہوئے تھے. کیا بیت رہی ہے, وہ چیخوں کی آوازیں جو ہے وہ مجھے کانوں میں جو ہے رات کو 3 دن ہو گئے نیند نہیں آتی, 4 دن ہو گئے. چھٹی کا ٹائم ہے, اس وقت جو یہ بڑے کالجز ہیں ان کے باہر جو ہے وہ پٹرولنگ ہونا ضروری ہے. ایک پرنسپلس میں سے کسی نے بھی یہ اون نہیں کیا کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کا تعلق ہمارے کالجز کے ساتھ ہے, کہ تعلیم ہمارا موجودہ سسٹم ایک بزنس کا ذریعہ ہے. تمام کالجز چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ سرکاری ہوں, انہیں اسٹوڈنٹس کی تربیت سے اتنی ہی ہے جتنی اس سے زیادہ اپنی فیس سے. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے, 7,000 کے قریب اسٹوڈنٹ ہے, 7 اور 8,000 کے قریب اسٹوڈنٹ ہے. لیکن جیسے ہی میں دفتر سے نکلتا ہوں یا میں باہر سڑک پہ آتا ہوں تو وہ بچے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, بھاگ کے جو ہے وہ اپنی کلاسز میں جانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. صرف فگرز پہ نمبر چل رہے ہیں. جب ہمارے کالج رزلٹ آتا ہے تو بڑے بڑے پینافلیکس ہم لوگ چوکوں میں لگا دیتے ہیں کہ ہمارے کالج کے بچے نے اتنے نمبر لے لیے, ہمارے کالج کے بچے نے اتنے نمبر لے لیے. لیکن جب اس بچے کی تربیت کی طرف آتے ہیں تو اپنے باپ کا بھی گستاخ ہوتا ہے. اور میں اسے سمجھتا ہوں کہ اس تربیت میں جو خامی آ رہی ہے یہ بیسیکلی اسکول سے آ رہی ہے, یہ کالج سے آ رہی ہے. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ پولیس کی ذمہ داری نہیں, ہماری تو بیسک ذمہ داری ہے نا, ہم نے تو کرنا ہے. ہماری سوسائٹی میں پرابلم یہ آ گیا ہے کہ ہم نے کسی ایک ادارے کو ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے, یہ کام اس کا ہے بس, باقی ختم. سوسائٹی بری و ذمہ ہو چکی ہے, باقی ادارے بری و ذمہ ہو چکے ہیں. سر آپ تھوڑا سا اپنے اس لیول پہ دیکھیں, اپنے کالجز میں آپ CCTV کیمرے لگوائیں, باہر گیٹ پہ لگوائیں, اپنا سیکورٹی سٹاف زیادہ کریں. ایک پروگریسو سوسائٹی کی علامت یہی ہے کہ وہ کوئی بھی ایشو ہو تو اس کے اوپر تہذیب یافتہ لوگ اس کے اوپر مل بیٹھتے ہیں, آپس میں مشاورت کرتے ہیں کہ ہمارے اندر خامیاں کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے. تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہو گئے ہیں آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے, تو یہ محسوس ہوا کہ صرف گجرات پولیس جو ہے وہ اس واقعے کی ذمہ دار ہے. چلے کوئی بات نہیں. اب جو آپ کی کچھ سجیشنز ہیں پہلے بھی ہم کر رہے ہیں, اس پہ وہ ہمارے پورے اسٹاف نے نوٹ ڈاؤن کر لی ہیں, اس کے مطابق ہم دیکھیں گے, ہم اس پہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہوگا. لیکن آپ تمام جو پرنسپلس حضرات بیٹھے یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے جو بندے بیٹھے ہیں, آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے کالج میں کوئی بھی اس کالج میں یا کالج کے باہر بھی جو یعنی جب اسٹوڈنٹس کالج سے باہر چلے جاتے ہیں اور جب دوبارہ آتے ہیں تو پھر بھی آپ کی رپورٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ 2 لڑکے یا 3 لڑکے یا 10 لڑکے فلاں سڑک پہ بیٹھے, اس وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا. ہمیں رائٹنگ آپ نے دینا, تھانے میں آپ نے نہیں بتانا, میرے سیکورٹی برانچ کو آپ نے اس کو انوالو کرنا. آپ کے ہر کالج میں سیکورٹی کا آپ کا کوئی ہیڈ ہوگا جو آپ کا سیکورٹی کو دیکھتا ہوگا. وہ جو سیکورٹی برانچ ہے, میری جو ڈسٹرکٹ کی سیکورٹی برانچ ہے, یہ اس کے ساتھ لیزان ہے. اور یہاں میرے انچارج سے بیٹھے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ گروپ بنا لیں جو سیکورٹی افسران ہیں کہ پولیس اسٹیشن کالجز کے اسکولس کے جو بڑے ہیں, اس میں آپ کے پرائیویٹ کالجز بھی ہیں یا گورنمنٹ کالجز بھی ہیں, جو بھی ہیں ان سب کو وہ اپنا گروپ بنا لیں. اور اگر چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی بھی لیبس ایسا آتا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کرمنل ایکٹ ہوا ہے تو اٹ شوڈ بی براٹ ان دا نوٹس آف دا پولیس آف دا ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹ. آپ صرف یہ بات آپ کو تک نہ رکھیں, آگے پھر اس کو مینیج کرنا, اس کو چیک کرنا وہ ہمارا کام ہے. اس کے علاوہ اور بڑی تجاویز ہیں, جتنی بھی تجاویز ہیں وہ ساری پریکٹیکل ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا
ڈسٹرب نہیں ہے، ہم اس پہ سخت عمل کریں گے. مسئلہ یہ کوشش یہی ہے کہ جو شہر ہے اس کا جو امن و امان برقرار رکھا ہے بھی ہے. اور یہ دیکھیں آپ یہ جو اسپیسیفک واقعہ ہے جس کے لیے آپ ہم سارے اکٹھے ہو گئے، تو میری عادت نہیں بلیم گیم کی کبھی بھی، نیور. ہم سبھی ذمہ دار ہیں اس کے، ہم سبھی ذمہ دار ہیں اس کے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں ہوں، فلاں نہیں یا فلاں نہیں یا فلاں نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ اگر اسپیسیفکلی اگر یہ آف دی ریکارڈ ہو جائے تو اگر اسپیسیفکلی اس واقعے کی بات کریں، جو دونوں جو پرنسپل صاحبان ہیں وہ بالکل اپنا آپ کو دم بچا کے نکل گئے. تو کبھی موقع آئے گا تو ہم دیکھیں گے اس میں کہ اس میں اصل وجوہات کیا ہیں اور پیچھے محرکات کیا ہیں. باقی جو بات پریونشنس کی ہے، پریکاشنس کی ہے، جو پولیس کر سکتی ہے وہ پولیس کرے گی، پہلے بھی کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہی ہے. ہاں کسی جگہ اگر ہمارے کچھ لیبس ہے تو ہم اس کو دور کریں گے. اور میری دعا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ اس جو شہر ہے اس کا جو امن و امان ہے اس کو برقرار رکھیں. تھینک یو.